بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم توفیق سے محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا ساتھ دیں، جیسے میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کریں تو پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے قلب اور روح کی گہرائیوں سے اپنا تعلق اللہ سے بنا کے پھر اس کو کریں۔ اور اس کا اچھا انداز یہی ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اور پھر خالی سانس لیں۔ تو خالی سانس لیں اور پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا دھیان اپنے قلب کی طرف خود چلا جائے گا۔ خالی سانس اندر جا رہا ہے، باہر آ رہا ہے، اس جو ردم ہے سانس کا اس کی طرف دھیان کریں۔ اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دھیان قلب میں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میں آپ کی شہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اللہ کا ذاتی نام اپنے قلب پہ لے آئیں آہستہ آہستہ۔ اسی کیفیت میں بیٹھتے ہوئے جب میں پھر اللہ اکبر کہوں تو پھر محسن صاحب سے میں کہوں گا وہ درود تاج سے شروع کریں گے، باقی سارے درود شریف پڑھائیں گے اور آخر پہ پھر میں انشاءاللہ ختم شریف اور باقی جو ہے نا باقی پروگرام بعد میں ہو جائے گا۔ تو اب ابتدا کرتے ہیں، میرے ساتھ درود شریف کلمہ شریف پڑھ کے آنکھیں بند کر کے خالی سانس لینا شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لینا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ محسن صاحب شروع کریں درود تاج سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود تاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى قحف الورى مصباح الظلم جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ
الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسمع قالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمتا للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم
صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. پڑھیں جی درود شریف کو کم سے کم 125 دفعہ. جتنی محنت زیادہ اتنا دینی دنیاوی روحانی فائدہ بھی انشاءاللہ زیادہ. یہ درود خضری ہے، ہر دفعہ اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. 10 منٹ کا ٹائم ہے، کوشش کر کے جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شیئن للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسمع قالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ و اصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ و اصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ و اصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ و اصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الروفین وعلی آلہ و اصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ
بقدر حسنہ وجمالہ حقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی۔ نور من نور اللہ، 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 وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ پڑھیں جس درود شریف کو کم سے کم 125 دفعہ، جتنی محنت زیادہ اتنا دینی دنیاوی فائدہ بھی انشاءاللہ زیادہ۔ درود خضری ہے، اس کو ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ 10 منٹ کا ٹائم ہے، کوشش کر کے جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ یہ درود شریف کا دور تو ہم نے پورا کیا۔ اب میرے ساتھ ختم شریف میں میرے ساتھ شامل ہو، میرے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر ہم اس میں ذات کا ذکر کریں گے 10 15 20 منٹ، پھر اس کے بعد شجاع شریف، دعا سب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جی اس میں ذات، آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سانس کے ساتھ یہ ذکر آپ نے کرنا ہے۔ باطنی ذکر جن کو تو دیا ہوا ہے اس میں ذات کا ہو تو وہی کریں گے سانس کے ساتھ۔ باقی جو حضرات ہیں، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، ان کو یہ ذکر اگر نہیں ملا تو وہ کلمہ شریف کا ذکر ایسے کریں گے، مثلا سانس آپ کا اندر جائے تو آہستہ سے زبان سے کہیں لا الہ، جب باہر آئے تو الا اللہ، یعنی سانس کا جو ردم ہے، یعنی آپ کے سانس کا جو آنا جانا ہے، پاس انفاس اس کو کہتے ہیں، سانس اندر جاتی، سانس باہر آتی ہے، اور سانس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ روح موجود ہے تو سانس آتا رہے گا، جب روح یہاں سے چلی جائے گی تو سانس انسان کا بند ہو جاتا ہے، جسم جو ہے قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن روح زندہ رہتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں لے جائے گا، وہاں پھر جب قیامت آئے گی انہی روحوں کو وہی جسم دیے جائیں گے، پھر ہم سب کو حساب بھی ہوگا۔ تو یہ جو باطنی ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے میں آپ کی شہرک سے بھی آپ کے قریب ہوں، تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے قریب کرنا ہے، اس سے تعلق بنانا ہے، یعنی اپنے آپ کو باخدا کرنا ہے۔ فقر کی زبان میں اس کو کہتے ہیں باخدا ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر حی اور قیوم، یعنی ہمیشہ زندہ قائم رہنے والا، اس کی اس کیفیت کو محسوس کرنا۔ جب ہم یہ باطنی ذکر کرتے ہیں اور جو لوگ اس پہ محنت کرتے ہیں
ان کے باطن میں جو 7 مقامات ہیں یہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو یہ جب 7 مقامات کھلتے ہیں تو پھر ولایت مل جاتی ہے. تو اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. یعنی آپ جتنے بھی ان میں مقام طے کر لیں گے آپ کا یہ مقام یعنی مومنین اور خالص جو جنتی ہیں اس میں آ جائے گا. ایسے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ نے 3 طبقوں کا بیان کیا. اس میں جنت کے جو 2 طبقے ہیں وہ واضح ذکر کیا. ایک کا سابقون، سب سے بازی لے جانے والے، ان کا علیحدہ مقام ہوتا ہے. یہ قلب روشن والے لوگ ہیں جن میں نبی تو ہے ہی ہیں، ولی بھی آتے ہیں اور باقی بھی جو ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں، جو جن کی کیفیت بدل جائے اندر سے. اور دوسرے جو ہیں نیک متقی پرہیزگار، جنت کا ان کے لیے بھی ذکر کیا ہے. تیسرا حصہ جو ہے جہنمیوں کا ہے. تو یہ 3 طبقے انسانوں میں رہتے ہیں. ہمیں جو پہلا طبقہ ہے سابقون کا اس میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی راستہ ہے، یہی اللہ نے فرمایا کہ سب قرآن پاک ہے، ہم پڑھتے ہیں. سورہ مزمل آپ کو پڑھنے کو دی ہے، اس میں واضح اللہ نے کہا کہ سب سے ٹوٹ کے میرے ہو جاؤ. یعنی مشرق مغرب کا جو رب ہے اس کو اپنا وکیل، اپنا کارساز بنا لو. تو اس پہ یہ محنت اس کے لیے کی جاتی ہے. اب آنکھیں بند ہی اپنے قلب پہ دھیان دیں، اور میں جب اللہ اکبر کہوں تو خاموشی اختیار کر لیں، اور پھر جب اللہ اکبر کہوں تو پھر اپنا ذکر شروع کرنا ہے. جیسے بتایا کہ سانس کے ساتھ جن کو وہ تو محنت کرتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، لیکن نئے دوست ہیں وہ کلمے کا ذکر سانس اندر جائے تو ایسا زبان سے کہیں لا الہ، تھوڑی زبان ہلا لیں، باہر آئے تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دیکھیں یہ جو باطنی ذکر ہے اس میں ذات کا یا کلمے کا ذکر ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. فرق یہ ہے کہ زبان سے پڑھا جاتا ہے، اور جب قلب میں سانس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہ پھر اس کو اپنے قلب اور روح میں اس پردے کو چاک کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے جو ہمارے اور رب کے درمیان میں ہے. جو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی شہرک سے بھی قریب ہوں، مجھے ملنا ہے تو اپنے اندر جھانکو. اور یہی انسان کو کرنا چاہیے کہ اپنی کتاب تو اپنا من ہے. وہ جو کہا نا شاعر نے کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یعنی اپنا اگر بننا ہے تو پھر رب مل جاتا ہے. اور حدیث مبارک ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. یہ نفس کی پہچان اسی سے ہوتی ہے، نفس کی نفی اسی سے ہی ہوتی ہے. اب آنکھیں بند جی میرے ساتھ کلمہ شریف درود شریف پڑھیں اور خالی سانس لیں. جب میں اللہ اکبر کہوں تو اپنا اپنا ذکر شروع کریں. درمیان میں مراقبے کے لیے جیسے میں کہتا ہوں ایک میں اللہ اکبر کہوں تو مراقبہ کر لیں. مراقبہ جیسے آپ کو بتایا کہ اس میں کوئی ذکر نہیں کرتے، اللہ کی طرف دھیان دے کے بیٹھتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ 5-7 منٹ آپ نے ذکر کیا ہے، خالی آپ بیٹھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کی انر کنسنٹریشن یعنی باطنی توجہ اللہ کی طرف کتنا ہوئی. اپنا ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں کیفیات بھی بنتی ہیں. جو زیادہ کرتے ہیں ان کو پھر سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کو بندہ اللہ اکبر کہوں تو پھر ذکر شروع کر لیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لیں، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں. اللہ اکبر، اپنا اپنا ذکر شروع کریں.
اللہ اکبر اکبر میرے ساتھ کلمہ شریف درود شریف پڑھ کے ختم کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. آپ شاد پرویز صاحب شجاع شریف پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم سب مل کے پڑھیں گے اپنے اپنے طور پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ. سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھ حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و صحاب نبی پر صدرود و صد سلام، اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے. مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے. یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے. سر پہ ہے انبار اسیاں، دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. مشکلیں صدہ مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے. یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے. میں ہوں اجمی پرخطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے. قطرۂ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ ابو داؤد تائی پر صفا کے واسطے. جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے. سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے. نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے. رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے. یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے. کر فرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت ابو الفرا طرطوسیہ کے واسطے. حسنت دنیا و عقبیٰ آتے نا یا ربنا، شیخ خانقاری حسن صاحب رضا کے واسطے. یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے. قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر اللہ کے واسطے. کرتا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے. یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیے عطا، خواجہ حسن علی کرشی پادشاہ کے واسطے. حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیے، شیخ حضرت حفص ابو بکر اولیاء کے واسطے. حرص و خواہش سے بچا ہوں پرش کشتہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے. میرے سنگین دل کو یا رب موم سا کر درد سے، شیخ ابو داؤد پیر اولیاء کے واسطے. یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے. توتے آئے تور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے. نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب، شیخ ابو القاسم جناب پارسا کے واسطے. تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر اللہ اولیاء کے واسطے. کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے. تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کاسائے آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے. افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے. دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے. یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے. کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے.
راہمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے، پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے، یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے، نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے، اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں سخی احمد یار قبلات کیا کے واسطے، یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ محمد عمر محبوب خدا کے واسطے، قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے، قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے، دین دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے، اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے، نور عرفان سے منور کیجیو دل اے خدا حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زمان پیشوا کے واسطے، ساقیہ بھر بھر پلاب جام وحدت سے مجھے بے خبر ہستی سے ہوئیں ان اولیاء کے واسطے، دین دنیا کی بلائی یا الہی کر نصیب خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے۔ آپ سرکار علی کا خط سنیں، اس کو ہم نے سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل کی کوشش بھی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک 21 مئی 1937۔ میاں نادر شاہ صاحب السلام علیکم۔ کیا تحریر کروں، دل دنیا کی بے وفائی سے سخت بیزار ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ جس سے دل کو محبت تھی وہ ہم کو ناکارہ اور بے وقوف جانتے ہیں۔ دل کو بعض دفعہ تکلیف بھی بے حد ہوتی ہے، نہ تو تنہا ہی بیٹھنے دیتے ہیں اور نہ پاس بیٹھ کر چین سے جینے دیتے ہیں۔ الہی ہم کو صبر عطا فرما اور تیری رضا میں راضی رہیں تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ نہ اپنوں سے آرام ملتا ہے، دوست یاروں سے جو دنیا کے دوست ہیں دل گھبراتا ہے۔ نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی دشمن، اب تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ جو موت یار کے دروازے پر پہنچا دیوے وہ موت ہزار زندگی سے بھی بہتر ہے۔ اے مالک ہم کو قبول فرما اور ہم کو اپنی شراب محبت سے مدہوش بنا دے، آمین ثم آمین۔ 2 دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آپ لوگ پھر ملاقات کرنا چاہتے ہوں گے کیونکہ عاشق کا یہی کام اور یہی غذا ہے اور اس کی زندگی دیدار پر باقی ہے۔ بندہ نواز شہنشاہ بڑیلا شیف تشریف فرما ہوئے 4 روز رہ کر جمعرات کو واپس گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرماوے، آمین ثم آمین۔ دل گھبراتا ہے، کہاں جاؤں کدھر جاؤں، تمام دنیا برباد اور اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کوئی چیز دل لگانے والی نہیں جس سے دل بہلاؤں۔ البتہ ایک سہارا زندگی باقی ہے، ورنہ دونوں جہاں میں دوزخ ہی دوزخ ہے۔ میاں اسی ہادی سے محبت کرو، اسی پر قربان ہو جاؤ، جو کچھ مانگنا ہو اسی سے مانگو، اس کا دامن نہ چھوڑو اور خوب پہچان کر لو، ورنہ قیامت کے روز کہیں دھوکہ نہ کھایا جائے۔ زندگی ہو جاوے تو حرج نہیں، کیونکہ یار زندہ ہے، اور جب یار زندہ ہے تو ہم بھی قیامت تک زندہ ہیں۔ اے مالک ہادی راضی ہو، ہادی کا سایہ ہو، ہادی کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہو، ہادی کی رحمت اور بخشش کے سوالی ہیں، ہم کو خیر پڑھنی چاہیے۔ باقی کیا لکھوں، دل جلا جاتا ہے، بلکہ اس وقت دل روتا ہے اور ظاہرہ ہنس رہا ہوں۔ آج جمعہ کی نماز کے بعد دل تمہاری طرف کھینچا جاتا ہے۔ ممکن ہے آپ نے محبت کی پی ہو، مگر ہم نے تو آج رونے والی پی ہے۔ دل کو رونا آتا ہے، شرم کے مارے خاموش ہوں۔ دنیا والے ہم کو برا جانتے ہیں اور ان کے حساب سے میں پاگل بنا جاتا ہوں۔ لو بھی خدا حافظ، اب سلاموں کی باری آتی ہے۔ ماسٹر صاحب خاموشی میں ہی مزہ ہے، ادب میں ہی بانصیب بنتا ہے۔ ذکر کو دل سے خیال سے کرو، ظاہرہ خدا کا نام بھی لو،
مرشد کا نام خبردار خبردار خبردار، بغیر وضو اور پاک دل اور پاک روح کے بغیر نہ لینا۔ یاد رکھنا یہ خدا کا معشوق اور خدا کا نام ہر وقت لے سکتے ہو، مگر مرشد کا نام با ادب لو، اس بات کو ہرگز نہ بھلانا، اور جس شان میں نظر آوے وہاں پر نظر جما لو، انشاءاللہ وہیں سے زیارت ہوگی، خواہ شان اشرفی ہو یا شان نادری ہو۔ میاں کرم الہی صاحب کو تاکید ہو کہ وہ ظاہری نماز کو نہ چھوڑیں، اور اپنی بیوی کو تاکید کریں کہ وہ بھی نماز میں کوشش کرے۔ آمین ثم آمین۔ باقی سب بہنوں، بیٹیوں، دوستوں کو بہت بہت السلام علیکم پہنچے۔ خدا تم سب کو سلامت رکھے۔ ہم تو اب ان دنیا والوں سے سخت بیزار ہیں، نہ مرتے ہیں نہ جینے کا مزہ۔ والسلام المرسلہ، آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو 21 مئی 1937۔ خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 21 مئی 1937۔ میاں نادر شاہ صاحب السلام علیکم۔ کیا تحریر کروں، دل دنیا کی بے وفائی سے سخت بیزار ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ جس سے دل کو محبت تھی وہ ہم کو ناکارہ اور بے وقوف جانتے ہیں۔ دل کو بعض دفعہ تکلیف بھی بے حد ہوتی ہے، نہ تو تنہا ہی بیٹھنے دیتے ہیں اور نہ پاس بیٹھ کر چین سے جینے دیتے ہیں۔ الہی ہم کو صبر عطا فرما اور تیری رضا میں راضی رہیں، تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ناپنوں سے آرام ملتا ہے، دوست یاروں سے جو دنیا کے دوست ہیں دل گھبراتا ہے۔ نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی دشمن، اب تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ جو موت یار کے دروازے پر پہنچا دے وہ موت ہزار زندگی سے بھی بہتر ہے۔ اے مالک ہم کو قبول فرما اور ہم کو اپنی شراب محبت سے مدہوش بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ 2 دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آپ لوگ پھر ملاقات کرنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ عاشق کا یہی کام ہے اور یہی غذا ہے، اور اس کی زندگی دیدار پر باقی ہے۔ بندہ نواز شہنشاہ بڑیلہ شریف تشریف فرما ہوئے 4 روز رہ کر جمعرات کو واپس گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرماوے۔ آمین ثم آمین۔ دل گھبراتا ہے، کہاں جاؤں کدھر جاؤں، تمام دنیا برباد اور اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کوئی چیز دل لگانے والی نہیں جس سے دل بہلاؤں۔ البتہ ایک سہارا زندگی باقی ہے، ورنہ دونوں جہاں میں دوزخ ہی دوزخ ہے۔ میاں اسی ہادی سے محبت کرو، اسی پر قربان ہو جاؤ، جو کچھ مانگنا ہو اسی سے مانگو، اس کا دامن نہ چھوڑو اور خوب پہچان کر لو، ورنہ قیامت کے روز کہیں دھوکہ نہ کھایا جائے۔ زندگی ہو جاوے تو حرج نہیں، کیونکہ یار زندہ ہے، اور جب یار زندہ ہے تو ہم بھی قیامت تک زندہ ہیں۔ اے مالک ہادی راضی ہو، ہادی کا سایہ ہو، ہادی کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہو، ہادی کی رحمت اور بخشش کے سوالی ہیں۔ ہم کو خیر پڑھنی چاہیے۔ باقی کیا لکھوں، دل جلا جاتا ہے، بلکہ اس وقت دل روتا ہے اور ظاہرہ ہنس رہا ہوں۔ آج جمعہ کی نماز کے بعد دل تمہاری طرف کھینچا جاتا ہے۔ ممکن ہے آپ نے محبت کی پی ہو، مگر ہم نے تو آج رونے والی پی ہے۔ دل کو رونا آتا ہے، شرم کے مارے خاموش ہوں۔ دنیا والے ہم کو برا جانتے ہیں اور ان کے حساب سے میں پاگل بنا جاتا ہوں۔ لو بھی خدا حافظ، اب سلاموں کی باری آتی ہے۔ ماسٹر صاحب خاموشی میں ہی مزہ ہے، ادب میں ہی بانصیب بنتا ہے۔ ذکر کو دل سے خیال سے کرو، ظاہرہ خدا کا نام بھی لو۔ مرشد کا نام خبردار خبردار خبردار، بغیر وضو اور پاک دل اور پاک روح کے بغیر نہ لینا۔ یاد رکھنا یہ خدا کا معشوق ہے، اور خدا کا نام ہر وقت لے سکتے ہو، مگر مرشد کا نام با ادب لو، اس بات کو ہرگز نہ بھلانا، اور جس شان میں نظر آوے وہاں پر نظر جما لو، انشاءاللہ وہیں سے زیارت ہوگی، خواہ شان اشرفی ہو یا شان نادری ہو۔ میاں کرم الہی صاحب کو تاکید ہو کہ وہ ظاہری نماز کو نہ چھوڑیں، اور اپنی بیوی کو تاکید کرے کہ وہ بھی نماز میں کوشش کرے۔ آمین ثم آمین۔ باقی سب بہنوں، بیٹیوں، دوستوں کو بہت بہت السلام علیکم پہنچے۔ خدا تم سب کو سلامت رکھے۔
ہم تو اب ان دنیا والوں سے سخت بیزار ہیں، نہ مرتے ہیں اور نہ جینے کا مزہ۔ والسلام المرسلہ۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک۔ دعا گو 21 مئی 1937۔ خطا آپ نے سنا، اس میں بہت سی باتیں آپ نے کی ہیں۔ ایک تو اپنا بتایا کہ طبیعت بیزار ہے، یعنی اللہ سے جب آپ تعلق بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی جو دلچسپی ہے وہ کم کر دیتا ہے، پھر بندے کا دل چاہتا ہے تنہائی میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائے۔ یہ ان کے لیے جو ہم وقت ذکر میں رہتے ہیں۔ پھر آگے ایک اور بات بھی کی کہ مرشد کے بارے میں اس کی اہمیت بتائی۔ مقصد یہ ہے کہ وہ پنجابی میں تو مزاحیہ طریقے سے کہتے ہیں کہ رب نیڑے کسون نیڑے تو بات یہ ہے کہ اللہ تو ظاہر نظر نہیں آتا، لیکن مرشد تو ساتھ ہوتا ہے، اس سے رابری ظاہری بھی مل سکتی ہے، باطن میں تعلق بنائیں تو باطن میں بھی مل جاتی ہے۔ یہ اولیاء کرام اگر یہاں سے چلے گئے جن کا باطن میں تعلق ہے، ان کو رابری تو یہاں بھی وہ دیتے ہیں اسی طرح ہی، عالم برزخ میں اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ جو ڈیوٹی یہاں ہے وہاں بھی وہ اسی طرح یہاں اپنے خاص مریدین سے اسی طرح تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا یہ ایک شان ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے ہی بنایا اپنا نائب، اور اس میں یہ ایک کیفیت بھی رکھی۔ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ خط جب ہم سنیں اس کو پھر سمجھیں، اس پہ عمل بھی رکھیں۔ محسن صاحب آئندہ آپ یہ جب ہم بھیجتے ہیں نا تو اس کے ساتھ جو بھی خط پڑھا جائے اس کی کاپی بھیج دیا کریں سب کو۔ ہاں جب آپ بھیجتے ہیں نا بعد میں ایڈیٹ کر کے سارا پروگرام تو ہوتا ہے نا، ریکارڈڈ جاتی ہے ویڈیو، تو اس میں بھیج دیا ساتھ سارے، اچھا ہوتا ہے۔ کوئی شوق والا پڑھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اب آتے ہیں اگلی محفلوں کے بارے میں، اس سے پہلے حالات کے بارے میں تھوڑی سی میں گزارش کرتا ہوں۔ شروع سے آپ کو میں نے کہا تھا کہ جب بھی صدی ایک گزرتی ہے تو لوگوں کے خیالات بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، نئے نئے فلسفے آتے ہیں، نئے نئے نظام آتے ہیں۔ جیسے پہلے پچھلی صدی میں جیسے آپ کو پتہ ہے 2 بڑی جنگیں آئی تھیں، تو پھر اس کے بعد 2 بڑے نظام آ گئے تھے، کمیونزم تھا، ایک کیپٹلزم تھا، وہ چلتے رہے۔ پھر رشیا کی تباہی ہوئی، لیکن وہی نظام کسی اور شکل میں چائنا میں زیادہ مضبوط ہو گیا۔ تو وہ نظام موجود ہیں دونوں، اور ان کا ٹکراؤ اب آگے جا کے بہت بڑا ہونا ہے۔ یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا جو ملک ہے وہ دراصل ایک مرکز کی کیفیت ہے۔ ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف رشیا ہے، امریکہ کے یہاں اپنے انٹرسٹ ہیں، اور ایسے سمجھ لیں کہ سارے ایک طرف ہے، جسم ایک طرف، تو درمیان میں ایک گردن تو ہوتی ہے نا، تو یہ پاکستان ایک گردن کی حیثیت رکھتا ہے۔ چائنا کو آپ سر کہہ لیں، اور آگے پھر پورا جو دھڑ ہے اس کا وہ آگے دوسرے ملک ہیں جس میں رشیا ہے، مڈل ایسٹ ہے، یہ سارے ہیں، یہ تعلق بن جاتا ہے۔ تو یہاں یہ ساری جو آپ مشق دیکھتے ہیں سیاسی جو ہو رہی ہے، اس میں جو کریکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں، چاہے وہ فوج کے ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، کوئی بھی ہو، اس میں یہ سب یہاں اپنا اپنا ایک چھوٹا چھوٹا رول کر رہے ہیں۔ یہ بہت چھوٹا سا رول ہے، پاکستان کا اپنا رول بہت بڑا ہے، چونکہ غزوہ ہند جب ہونی ہے تو اسی علاقے کے جو لوگ ہیں، اور ساتھ افغانستان اور آگے خراساں کا جو سب علاقہ ہے، حدیث میں ہے سب، تو ان کے بڑے لشکر پھر اس میں شامل ہونے۔ لیکن یہ واقعہ ایک دم تو نہیں ہو جاتا نا، اس کے لیے بہت سی پھر حالات بدلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کے لیے قوموں کو تیار کیا جاتا ہے۔ اور قومیں ایسے جیسے ہم ہیں اس طرح تیار نہیں ہوتے، لیکن ان کی سستیاں، ان کی دوسری چیزیں دور کی جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم تو اس اہل نہیں ہیں کہ کسی بڑے مار کے میں اتر سکیں، یا ہماری قوم اس کو برداشت کر سکے، کیونکہ ہم سے تو جو چھوٹے چھوٹے حکمران آ کے ظلم کرتے ہیں وہ ہم ان کو برداشت کرتے رہتے ہیں 40-50 سال، ہم سے کچھ ہوتا نہیں۔ یہ ہماری قوم کی ایک کیفیت ہے، اور سب قومیں جو مردہ ہو گئیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر ان پہ سختی کی جاتی ہے۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، پوری تاریخ آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی میں سے پھر لوگ بھی ابھرتے ہیں، نئی قیادتیں بھی ابھرتی ہیں، لوگوں کی سوچ بھی بدلتی ہے، اور پھر وہ اس طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ آگے یہ چند ماہ کے اندر ہی آپ دیکھیں گے حالات بڑے عجیب سے ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے ان کی بات کی نا، جو سیاست، ان کی بات نہیں ہے کہ یہ کون کیا کر رہا ہے، ان کو یہ تو آگے جو ان کو سمجھ آتی وہ کرتے جائیں گے، لیکن ان کے اپنے بس میں بھی نہیں ہوگا، حالات ایسے ہو جائیں گے۔ اور اس میں چونکہ بڑے ملکوں کی دلچسپی ہے
تو یہ ہے کہ اس کے ایک قسم کی آپ کریں ایک بڑا دنگل شروع ہو جانا یہاں، اور اس میں یہاں ملک کے اندر بھی دخل اندازی ہوگی، باہر سے بھی ہوگی، یعنی بیرونی خطرہ بھی ہے، اور ہمیں خطرہ تو ہمیشہ ہندوستان کی طرف سے بھی رہتا ہے۔ تو یہ حالات آگے اچھے نہیں ہیں۔ میرا صرف کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ تھوڑی گفتگو کرنے کا کہ ہمارا جو رول ہے عام انسان کا، اور خاص طور پہ جو اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنا وقت اللہ کی یاد میں زیادہ گزارنا چاہیے۔ یعنی آپ کو جو ذکر اذکار وظائف دی ہیں اس کی باقاعدگی کریں، اپنے ذکر کو بڑھائیں، کیونکہ جب یہ ایسی کیفیات پیدا ہوں گی تو آپ لوگ پریشان ہوں گے سب، پھر چین نہیں آتا کسی کو کہ اب میں کیا کروں، پھر وہ ہر وظیفہ ہر چیز یاد آتی ہے، آدھی یاد رہتی ہیں آدھی نہیں یاد رہتی ہیں۔ اللہ کا وہ عمل پسند ہے جو باقاعدہ ہو۔ اللہ جو ہے جیسے نظام دنیا کا بنایا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، اسی طرح اللہ نے انسان کو بھی سانس آتا ہے، ہر وقت تو آپ زندہ ہیں۔ تو یہ ایک تسلسل جو ہے اس کو قائم رکھیں، اپنے وظائف کو، اپنے ذکر اذکار کو، اپنی ظاہری باطنی نمازوں کو اس کی باقاعدگی کریں، اور اپنے اندر جو ہے اس کیفیت کو بدلیں کہ ہم نے باہر کا کہ یہ کام بھی کرنا ہے، وہ اس کی پرائرٹی کی بجائے اللہ کے نام کو، اللہ کی یاد کو پرائرٹی دیں، جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا۔ اللہ نے وعدہ کہا نا انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا کہ مجھے وہ یاد کرے۔ تو مقصد تو آنے کا یہی ہے، اور اولیاء کرام کو یہی ڈیوٹی دی گئی کہ وہ یہ بات آگے باور کراتے رہیں۔ انبیاء کرام کی ڈیوٹی ہے، اولیاء کرام کو نائب بنا لیتے ہیں، پھر ان کے ذریعے پیغام دیتے ہیں۔ تو ہم سب کا پیغام تو ایک ہی ہے، اور حالات پہ اشارہ اس لیے دیا کہ وہ پریشانیاں بڑھتی ہیں، پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اب ہم کیا کریں، اور پھر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ کا نام ساتھ ہو تو پھر حالات کیسے بھی ہوں اس طرح بندہ پریشان نہیں ہوتا جیسے باقی مخلوق پریشان ہوتی ہے۔ پھر آپ دوسروں کو بھی حوصلہ دے سکتے ہیں نا۔ اصل بات تو یہ جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں وہ معاشرہ بھی تو ہمارا ہی ہے نا، باقی بہن بھائی دوست احباب تعلق والے سب اپنے ہیں، ان کو بھی پھر آپ حوصلہ دے سکتے ہیں۔ تو ہم سب کا رول جو ہے وہ سب کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو ہم کوشش کریں گے تو دوسرے کے لیے کچھ کر سکیں گے نا، ان کی مدد بھی کر سکیں گے، ان کو ہیلپ بھی کر سکیں گے۔ تو ہم سب کو جو شوق والے ہیں تعلق والے ہیں ان کو چاہیے اپنی اس کوشش کو بڑھائیں۔ جتنا ہم بڑھائیں گے اتنا ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے فلڈز آپ دیکھیں کتنے آ رہے ہیں، زلزلے آپ نے دیکھا بہت ہیں۔ تو میں نے ایک سورہ زلزال کا آپ کو کہا تھا، قرآن پاک کے 3 پارے میں ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو آپ 3 دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں روز اپنے طور پہ۔ وہ ہے ہی ان حالات کے لیے، آپ اس کو ایسے لیں۔ اس کی حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک دیہاتی مسلمان آپ کی خدمت میں، آپ بدو کہہ لیں، کسی قبیلے کا تھا، آ کے کہنے لگا کہ حضور مجھ سے اتنا نہیں پڑھا جاتا، مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جو میں ہر وقت پڑھ سکوں۔ اب اس کی سادگی دیکھیے آپ نے اس کو کہا سورہ زلزال پڑھ کے کہ اس کو پڑھ لیا کرو۔ وہ اٹھا اور جانے لگا، اس نے کہا کہ اب میں یہی پڑھوں گا، اور یہ کہتے ہوئے نا اٹھتے ہوئے، یعنی یہ بار بار دہراتے ہوئے اٹھ کے چلا گیا۔ جب وہ گیا تو آپ نے جو جملہ بولا وہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ نبی کی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو آپ نے کہی ہو تو سب کے لیے نہ ہو، سب کے لیے۔ آپ نے کہا یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ اشارہ یہ ہے کہ اگر ہم اس صورت کو پڑھیں تو جو بھی حالات ہیں، چاہے موسمی حالات ہیں دوسرے ہیں، تو ان میں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک پروٹیکشن ہمیں مل جائے گی۔ اور یہ حدیث مبارک آپ کو میں نے سنا دی، سورہ زلزال، چھوٹی سی صورت ہے قرآن پاک میں، آپ 30 پارے میں دیکھ لیں اس کو، کوشش کریں 3 دفعہ روزانہ پڑھنا، کوئی مشکل تو نہیں ہے، باقاعدگی اس کی کر لیں۔ مالک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی محفلوں کی طرف آتے ہیں۔ ہماری جو 11ویں شریف کی محفل ہے وہ 13 اگست کو آ رہی ہے، 14 محرم ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور ہفتے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے۔ 5 بجے عصر کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یہ محفل مغرب تک چلے گی، اور یہاں میرے گھر پہ ہوگی، خواتین بھی آئیں مرد بھی آئیں، سب کے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ انٹرنیٹ پہ جو نہیں آ سکتے وہ انٹرنیٹ پہ اٹینڈ کر لیں۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، 13 اگست کو 14 محرم ہے، ہفتے کا روز ہوگا، 5 بجے شام کو عصر کی نماز کے بعد یہ 11ویں شریف کی محفل ہم شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز، تو پھر مغرب تک یہ چلے گی۔ خواتین مرد سب کو اس میں دعوت ہے، کوشش کریں خود بھی آئیں،
اوروں کو بھی دعوت دیں، مالک صاحب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہماری بنیاد ہے نا روحانیت کا تعلق بنانے کے لیے، کیونکہ کوئی بھی مجھے ملتا ہے کوئی نیا تو اسے میں یہی کہتا ہوں کہ پہلے 11ویں شریف میں حاضری دیں۔ وہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ 11ویں شریف میں اس نیت سے آتا ہے تو میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ جیسے بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو پہلے اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، پھر اس کو کلاس الاٹ ہوتی ہے، پھر سیکشن الاٹ ہوتا ہے، پھر اس میں اس کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کہیں کسی روحانی رجسٹر میں نام اس کا آ جاتا ہے، آگے پھر اس کی اپنی ہمت ہے اس اسٹوڈنٹ کی، وہ کتنا اٹینڈ کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، محنت اپنی اپنی ہوتی ہے، تو نسبت قائم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آگے سفر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی محفل ہے، اس کو نہ چھوڑا کریں۔ میرے پیر و مرشد تو بڑیلہ شریف آپ نے حکم دیا ہوا تھا سب کو کہ 11ویں شریف کا ختم نہیں چھوڑنا۔ اس زمانے میں جو لوگ تھے بہت بات دور سے، اب بھی ان کی اولادیں اسی طرح ہی آتی ہیں جن کو یہ حکم تھا۔ بہت دوستوں کو آپ نے کہا کہ آپ نے لازم آنا ہے، اور وہ اسی طرح ہی جاتے تھے۔ اب ان کی بہت اولادیں میں دیکھتا ہوں وہاں اسی طرح جاتے ہیں وہ ختم میں۔ تو یہ اس کا کوئی مقصد ہے، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو تمہید اس کی باندھ دی آپ کے لیے۔ اس کے بعد ہم کریں گے درود شریف کی محفل، یہی جو آج محفل ہوئی ہے یہ 28 اگست کو ہوگی، اتوار کے روز ہوگی۔ کوشش کرتے ہیں کہ اگر حالات موسم ٹھیک رہا، یعنی یا جیسے کرونا وائرس کا معاملہ یا ایسا کوئی نہ ہوا، تو پھر یہ گھر پہ یہاں ہم کریں گے مرد حضرات کے لیے، اور لائیو اسی طرح جیسے آج ہم نے کیا اسی طرح ہی کر دیں گے۔ خواتین گھر میں اس کو اٹینڈ کر لیں۔ پھر اس کا ٹائم ذرا ہم جلدی رکھیں گے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر یہاں ہم اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس میں ذات کا ذکر زیادہ کریں، جس میں آپ سب کی کمی ہے، جو ہم سب کو دور کرنا چاہیے۔ پھر یہ ابھی تو محفل کا ٹائم ہم نے 4:30 رکھا، اگر انٹرنیٹ پہ ہوگی تو، اور اگر یہاں کرنی پڑی تو ٹائم ہم بدل دیں گے، پھر یہ 3 بجے شروع کریں گے ہم، تاکہ پہلے یہ درود شریف پڑھے جائیں، پھر اس کے بعد 1-1.5-2 گھنٹہ ہم باطنی ذکر کر سکیں بیٹھ کے سب مل کے۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں جیسے مالک توفیق دے گا۔ اب دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں۔ ہمارے دوست شاہ پرویز صاحب بیٹھے ہیں، پچھلے دن ان کے سسر فوت ہو گئے، اور بھی بہت دوستوں نے مجھے لکھا۔ ایک اور بھی دوست تھے ہیں کنڈل امجد صاحب ہیں، ان کے ایک عزیز تھے، وہ کو 94 کے ہوئے، اور وہ کافی محفلیں بھی اٹینڈ کرتے رہے آتے ہوئے۔ پچھلے دن ان کا بھی وصال ہوا۔ پچھلی محفل میں ان کا ذکر تو کیا تھا، میں نے نام نہیں لیا تھا۔ اور بہت سے عزیز، بہت سے ملنے والے دور دور سے، کہیں کہیں سے اطلاع آتی رہتی ہے۔ تو یہ وقت تو ایسا ہی ہے نا، عارضی ہے، لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں ان کو ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے، ان کی دعا بھی کرنی چاہیے، جو موجود ہیں ان کی خیریت کی دعا، اور آنے والوں کی بھی خیر و برکت کی دعا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہی میں کہہ دیتا ہوں گھر میں عزیزوں کو میرا بعد میں مؤدبانہ سلام سب دے دیں، بعد میں یاد نہ رہا تو پھر میں نے کہا ابھی سے آپ کو کہہ دوں۔ تو محفلوں کا یاد رکھیں، آپ کو بتا دیا، پروگرام آپ کو مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم۔ آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، جو کچھ لایا گیا تقسیم کیا جاتا رہتا ہے، تمام دوستوں کی طرف سے، بہن بھائی بچوں کی طرف سے جو کچھ پڑھا گیا، سب اپنی بارگاہ میں اس کو قبولیت بخش دیجیے۔ آپ کے اس خاص احسان پہ ہمارے قلب، ہماری روحیں، ہمارے نفس آپ کے آگے سب سجود ہیں۔ تشکر میں ہماری یہ عاجزانہ التجا اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خان وادے، تابعین، تبع تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات،
روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ خاص طور پہ اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرما لیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار عالی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب عنان والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا۔ میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء سلطان الاولیاء غوث الورا خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک کلندر زماں صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی رواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، آباء اجداد میں سے تیرا نام لے وفات ہوا، بہن بھائی رشتہ دار سنگی ساتھی دوست احباب میں سے جو کوئی فوت ہوا، ان محفلوں کی رونق بہن بھائی جو آج ہم میں موجود نہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب قبول و منظور فرما لیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب ہمارے دوست احباب سنگی ساتھیوں کو جو عزیز ریسنٹلی فوت ہوئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء کرام صحابہ کرام غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہون ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی رشتہ دار سنگی ساتھی دوست احباب سے، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دی، سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اپنے ہر نام لیوا کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری، ہر گمراہی دور فرماتے ہوئے سب کی مشکلیں آسان فرما دیجیے۔ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر اجتماعی انفرادی طور پہ جو برائیاں نفاق نحوستیں ہیں سب دور فرما دیجیے، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی ہر مشکل آسان فرما دیجیے، جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں یا باری تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما دیجیے، یا رب العالمین ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، ملت اسلامیہ پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، ہماری خطائیں قصور گناہ غلطیاں معاف فرما دیجیے، ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی سازشوں سے، ہر طرح کی نحوستوں سے، دشمن کی نظر بد سے اور موجودہ دور میں جو اس وقت سازشیں ہو رہی ہیں اس سے ہر طرح سے ہمارے ملک کو محفوظ فرمائیے، ہمیں اعلیٰ دیانتدار قیادت نصیب فرما دیجیے، ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمیں صحیح طرح سے مسلمان ہونے کی، اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت کی، سچی اور سچی اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں، ہم سب کی جو بھی ظاہری باطنی دینی دنیاوی روحانی مشکلات
پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج، غم، فکر ہیں، سب دور فرما دیجئے۔ سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ ہم سب تو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت خواری، بدی بدنامی، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے سب کو محفوظ فرمائے۔ یا رب العالمین، ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرماتے ہوئے ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے۔ ہمیں ہمہ وقت اپنے ذکر اور فکر کی ہمت اور توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ سب کے رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجیے۔ موجودہ حالات میں ہمیں ہر طرح سے ثابت قدم رہنے کی، اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق اور ہمت عطا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، یا مالک، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعاء۔ مشکلات بے عدد دارے میں ماں، شین للہ غوث اعظم پیر ماں، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ آمین آمین آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ابھی درود شریف کے بارے میں نے کہنا بھول گیا۔ دوستوں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، پہلے سے زیادہ پڑھا ہے۔ ہمت جاری رکھیں اپنی، اسی طرح سے اس کو اور بھی بڑھائیں۔ مالک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔